वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब से जानते हैं। मलिक साहब, गाज़ा की आर्जी हुक्मरानी के हवाले से गैर सियासी कमेटी की भी हमने डिस्कशन की है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मंसूबे के बाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने खैर अनप्रडिक्टेबल पॉलिटिशियन है, अभी कुछ कहते हैं, नेक्स्ट में कुछ कह देते हैं, सुबह उठ के उनको याद आता है कि वो उन्होंने कुछ और कहना था। लेकिन उसके बाद जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो इस रियासत को कायम नहीं होने देंगे, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, बड़े क्रिटिकल है। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया के जो फॉलोअर हैं बड़ी तादाद में हैं, और वो कैसे हो सकता है कि आप हमास जिसने इतनी जद्दोजहद की है उसको आप पूरे प्रोसेस से ही माइनस कर दें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी अहम बात यह है कि इसमें अगर ईरान का भी कोई असर रसूख नहीं होता और ईरान की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और इनके बगैर अगर एक अबूरी हुकूमत बन जाती है, लेकिन अबूरी हुकूमत बनने के बाद फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या है? आया इजराइल फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट रियासत मानने के लिए तैयार है या उसके वजूद को मानने के लिए तैयार है? ये चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये एक लंबा एजेंडा है। अब वक्त आ गया है कि जो मुस्लिम उम्मा है, जो OIC है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और एक कंसेंसस साथ एक चार्टर ऑफ डिमांड OIC को भी रखनी चाहिए, उसमें तमाम जो फोर्सेस हैं उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए, ताकि वाकई इस खित्ते में एक पायदार अमन का क़याम अमल में लाया जाए। न सिर्फ पायदार अमन का क़याम अमल में लाया जाए, बल्कि जो फ़लस्तीनी रियासत है उसके क़याम को भी उसका क़याम अमल में लाया जाए। न सिर्फ उसको लाया जाए बल्कि उसको फिर काबिल कबूल भी बनाया जाए। पूरी दुनिया में उनके सफारत खाने खोले जाएँ। एक ज़ाहिर है, एक जब भी एक रियासत बनती है तो उसके पड़ोसी ममालिक के साथ तल्लुकात होते हैं, वहाँ पे हुकूमत होती है और फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है। ये सारे के सारे लवाजमात जब तक पूरे नहीं होते उस वक्त तक हमें सिर्फ और सिर्फ 20 नुकात पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए। ये एक विंडो है आगे चीज़ें बढ़ाने के लिए, आगे एतमाद बढ़ाने के लिए, आगे अमल दरामद करने के लिए, और जो एग्रेशन हो चुका है उसको वापस लाने के लिए, और जो नुकसान हो चुका है। अब देखिए ना, अब एक फ़ंड कैम किया जाएगा, यकीनन कैम किया जाएगा कि जो जितना नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए एक रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। वो कौन पैसे देगा? क्या अमेरिका पैसे देगा या अरब ममालिक से लिया जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन है। कुछ सवालात तो बहुत खड़े होते हैं और उनके जवाब भी आने चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि हमास और इस्माइल हानिया और जो बाकी फोर्सेस हैं जो इनके मानने वाले हैं, जब तक आप इन ग्रुप्स को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, इसको हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे, वहाँ पर पायदार अमन होना नामुमकिन है। लेकिन ये जो लड़ाई है ये तो बड़े अरसे से चली आ रही है। और पहले जिस तरह यासिर अरफ़ात साहब ने एक लंबी तवील डायलॉग किया, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद फिर हमास आ गया। फिर हमास अभी तक कायम दायम है, और महमूद अब्बास को तो शायद अब अमेरिका ने देखे ना वीज़ा भी नहीं दिया कि वो जाकर यूनाइटेड असेंबली में कोई अपना एक खाका पेश करे। तो मेरे ख्याल है ये सारी की सारी चीज़ें मुबहम हैं। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के बयानात पे मान लिए जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई पायदार अमन का क़याम होते हुए अगर फौरी तौर पे वहाँ पे खुराक की फ्राहमी जो है, अद्वियात की इमदाद की फ्राहमी की तरसील शुरू हो जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे अगर फौरी तौर पे जंग बंदी हो जाती है, तो फिर थोड़ी सी हमें नज़र आती है सीरियसनेस कि हाँ, ट्रंप वाली साइड पे कुछ सीरियस है वाकई इन सारे मामलात को लेके। अच्छा मलिक साहब, ये जो जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जिक्र होता है, उसमें पाकिस्तान का आपके ख्याल में क्या रोल होगा? क्योंकि उसमें पाकिस्तान की एक फ़ोर्स आपके ख्याल में शामिल होगी, मिसाल के तौर पर कुछ अरब ममालिक, कुछ खलीजी रियासतें जैसे कि सऊदी अरब है, मिस्र है, तुर्की है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान की फोर्सेस भी शामिल हो सकती हैं उसमें। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ये 20 नुकात वाकई है इस पर अमल दरामद हो जाता है, और जिसे कहा जा रहा है कि इजराइल फिर वहाँ से विड्रॉ विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेगा, तो जब पीस इम्पैक्ट आ जाएगा उसके बाद तो मेरे ख्याल है जो इंटरनेशनल फोर्सेस आती हैं वो उनका तो बनता नहीं है, क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन के पास तो कोई फ़ौज नहीं है ना कोई जाके। हाँ, ये हो सकता है कि जो फ़लस्तीन के अंदर के जो हालात हैं, मसलन हमास के साथ डील करने के लिए या वहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पर जो फोर्सेस है वो उनका क्या अमल में आता है, या वो कोई एक ऐसा किरदार अदा करते हैं कि रिस्ट्रक्शन के हवाले से या खुराक की फराहमी के हवाले से या लोगों को अद्वियात या तिबी इमदाद देने के हवाले से जो वहाँ पर जो
انٹرنیشنل کمیونٹی کے افراد جاتے ہیں, NGOs جاتی ہیں, وہ اپنا کام کرتی ہیں, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے اگر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں تو وہ تو پاسبل ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایک بلاک بنا کر اس میں بہت سارے فورسز شامل کی جائیں اور وہاں کو ان کو ڈپلائی کیا جائے, وہ وہاں ہوتا ہے جب کوئی انٹرنلی کانفلکٹ ہو ان کو ریزالو کرنے کے لیے. یہ تو دو ریاستوں کے درمیان ہے, فلسطین اور اسرائیل. فلسطینیوں کے پاس چونکہ ویپن نہیں ہے کوئی, ان کے پاس اس قسم کا ماس ڈسٹرکشن کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اسرائیل کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اگر وہ امن پہ چلے جاتے ہیں اور پھر کسی تیسری فورس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ایک ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو واچ کرنے کے لیے اس پر ایک نیگوسیشن کے لیے ایک باڈی بن جاتی ہے, لیکن آیا اس باڈی کو جو فلسطینی ہیں وہ قابل قبول کرتے ہیں کہ نہیں, حماس اس قبول کرتی ہے کہ نہیں, یا وہ ایک یک طرفہ ہوگی اور صرف اس کا کام ہوگا کہ وہ اسرائیل پہ پریشر بڑھائے کہ وہ اپنی فورسز پہ ڈرا کرے اور وہاں پر جو کنسٹرکشن کا ورک ہے وہ کیا جائے. یہ 2-3 چیز پوائنٹ اہم ہے. اب اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح لے کے چلتی ہے. ہاں 2-3 ممالک کا رول بڑا اہم ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک UK کا ہے جنہوں نے فلسطینی اتھارٹی کو ماننا ہے, یا یونائٹڈ نیشن اسمبلی کی خود جو ریزولوشن ہے ان کا ہے, یا پھر فرانس کا بڑا اہم پازیٹیو رول رہا ہے. اب ان ممالک کے ساتھ جو فلسطین کو مان چکے ہیں, اسی طرح ہمارے ممالک بھی ہیں, مسلم ممالک بھی ہیں, تو ان کا کیا رول ہوگا فیوچر میں آنے والے ادوار میں؟ ان کے رول کی تو ہم بات کر رہے ہیں ملک صاحب, لیکن میرے خیال میں یہ جو پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ جو سیکیورٹی جوائنٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہاں پہ ڈیفائنڈ رول اس کا بھی ہونا چاہیے. وہ تو چلے جائیں گے, دوسرے ممالک کے بھی ہم رول کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس جوائنٹ سیکیورٹی میکانزم کا فورسز کیا کریں گی وہاں پہ, یا کہ یہ بھی رول ان کا ڈیفائن ہونا چاہیے کہ یہ ایگزیکٹلی ان کا کیا رول ہوگا وہاں پہ جا کے, ان کو اکوپ کون کرے گا, ان کی وہاں پہ مینٹیننس کی کو انشور کون کرے گا, ان کی سیکیورٹی کی انشورنس کون لے گا, یہ بہت سے چیزیں ہیں, یہ بھی تو دیکھنا ہے. بالکل صحیح, بڑے کریٹیکل کوشچن ہے کہ دیکھیے اگر کوئی فورسز ڈپلائیڈ ہوتی ہیں تو ان پر جو اخراجات ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے پول بنایا جائے گا, ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی جائے گی, یا مختلف ممالک اس میں اربوں سمیت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کوئی فنڈ کریٹ کرتے ہیں. لیکن فنڈ کی ضرورت بہت زیادہ پڑے گی. دیکھیے کیونکہ غزہ کو اگر آپ اس کا نقشہ پہلے کا آپ کا دیکھیں تو مور دین 80% جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اب دیکھنا پہلی بات تو یہ کہ بحالی تبھی ہو سکتی ہے جس طرح اس میں بھی لکھا گیا ہے, آپشن ہے جی, لوگ غزہ میں واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دیا جائے گا. تو وہ آنے دیے گا مقصد یہ ہے کہ ان کو کون روک رہا ہوگا, کیا وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا, یا وہ اسرائیل کی جو اثار ہوگا اس سے وہ پوچھ کے آئیں گے, یا پھر ان کو چیک کیا جائے گا کہ اس میں کوئی حماس کے لوگ تو نہیں ہیں. کیا یہ فورسز ہیں, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ یہ اٹیک نہیں کریں گے جی اس کے اوپر, حماس کے اوپر, یا یہ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, اسرائیل کی جو وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں ان کی, یا انہوں نے جو وہاں پہ اپنے فورسز بھیجی ہوئی ہیں ان پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے ان کا آپس میں کنفلکٹ نہیں ہوگا. یہ بڑی ساری چیزیں مبہم ہیں ملک صاحب. اب صحیح کہہ رہی ہے کہ اس میں جو 20 نکات ہے اس میں وہ جو ایک کلیدی جو پوائنٹ ہے بیسک ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. مثلا اگر پیس فورسز آ جاتی ہیں, جو جوائنٹ سیکیورٹی کی فورسز آ جاتی ہیں, تو کیا وہ حماس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوں گی کہ حماس کے لوگ جا کر پھر اسرائیل میں اس قسم کی کروائیاں نہ کریں, یا اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوں گی کہ وہ جا کے نتھے فلسطینیوں پر گولہ باری نہ کریں یا ان کو آباد نہ ہونے دیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آیا یہ تو کہا جا رہا ہے کہ لوگ واپس آ سکتے ہیں, دیکھیے وہ واپس آ کر کہاں رہیں گے, یا کوئی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپشن ہے جی یہ جو ہے غزہ کی یہ نیوٹرل ایریا ہوگا, نہ اس پہ فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں غزہ میں, نہ کوئی اسرائیل کا, تو یہ ایک نیوٹرل پلیس ہوگی جس میں کوئی بھی آ کے رہ سکتا ہے. یہ میرے خیال ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آنے والے دور میں واضح ہو جائیں گی, اور جو پیس پروسیس ہے اس کے متعلق بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ آنے والے دور میں وہ پائیدار ہوگا, اور جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو ایک اپنا ملک کے قیام کا پہلی دفعہ دنیا میں موقع ملے گا جس کو سارے تسلیم کریں گے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو فنڈنگ کرے گی, ان کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے کرے گی, ایک حکومت کا قیام عمل میں جایا جائے گا جس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور حماس سے اسلحہ دیکھنا کہا جا رہا ہے کہ حماس سے اسلحہ واپس کرے گا, تو حماس اسلحہ کس تناظر میں واپس کرے گا, کون گارنٹی دے گا, یا ان کی گارنٹی کون لے گا, یہ وہ سوالات ہیں ابھی میرے خیال ہے کہ ہمارے سامنے نہیں آئے. یہ وہ چیزیں آئی ہیں جو اخبارات کی زینت بنی ہیں, اور کل کی جو ملاقات ہے اس پہ, اب اس ملاقات کے جو ریئل کانٹینٹس ہیں وہ بھی ابھی اتنے سامنے نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور جس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
پیس کی طرف ایک اقدام ہوا ہے اور جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور جنگ بندی کے شروعات میں حماس کو وہ جو مغوی ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، باڈیز دینی پڑیں گی، اور اس کے بدلے میں آیا فلسطین یہ چیزیں ریسیو کرنے کے بعد ان 1700 فلسطینیوں کو جو باقی نوجوان کو رہا کرتا ہے کہ نہیں، جو ان کی جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو وہ کس تناظر میں لیتا ہے، ان پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل پہ کسی طرح کا ٹرسٹ کیا نہیں جا سکتا۔ اچھا، میں پاکستان کا رول پوچھنا چاہ رہی تھی سب میں، یہ جو میکنزم جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم ہے، پاکستان اس سلسلے میں سب سے زیادہ میرے خیال میں تجربہ کار ملک ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکشن کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب میں، اردن میں متعین رہی ہے یہ افواج جو ہے، اور پیس کیپنگ کا ایک لمبا تجربہ پاکستان کا رہا ہے، تو پاکستان کے اس میں کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو فلسطین پر ہم بڑے جذباتی ہیں، لیکن ہم زبانی کلامی جذباتی ہیں، اور اس میں ہم نے زبانی کلامی طور پر جمع خرچی، ہم نے جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہم نے فلسطین کی آواز اٹھائی ہے، لیکن آپ نے دیکھو کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑے پیمانے پر جو ریلیز ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں، اور ہم نے تو کوئی اتنی، جس طرح یورپ میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں، ہم نے یہ یقیناً جو اسرائیل کے اقدامات ہیں، جو ان کو وہاں پر ظلم ہے، مظالم ہے، ہم نے ان کو بالکل کنڈیم کیا، پوری دنیا میں کیا ہے، جس طرح عام ممالک کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آیا اس پیس پروسیس میں یا وہاں پر آباد کاری میں یا ان پر انفراسٹرکچر بنانے میں کیا پاکستان کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ یونائٹڈ نیشن کی جو پیس فورسز ہیں پاکستان کے وہاں دستے جاتے ہیں، تو آیا کیا یونائٹڈ نیشن یو ایس ہے جو ٹرمپ ہے کہ پاکستان کو وہاں کوئی رول دیتے ہیں؟ کہ جذباتی طور پر ہمارا لگاؤ تو ہے، اور ہمارے پاس ایک کیپیسٹی بھی ہے کہ ہمارے پاس فورسز بھی ہیں کہ ہم جا کر وہ پیس پروسیس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ہمیں کوئی وہاں پر پیس کیپنگ میں کوئی رول دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پہ، ہمارے پہ نہیں ہے۔ بالکل ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اینڈ پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں اینڈ پہ ضرور یہ ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پیس کیپنگ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اوور آل بھی ناظرین، پاکستان کا رول جو ہے اس وقت مرکزی اس لیے بن گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے ذریعے جڑ گیا ہے، لہٰذا اب وہ ایک مین سٹیک ہولڈر بن گیا مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے۔ بہرحال دعا گو ہیں کہ آنے والا جو دن ہے، آنے والے جتنے بھی دن ہیں غزہ کے حوالے سے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے حوالے سے جو ہے ایک بہترین دن ثابت ہو اور مشکلات میں کمی ہو۔ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب، سینئر اینالسٹ کے طور پہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا تھا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔